نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سوال و جواب کے ساتھ میں ہوں عادل امتیاز۔ ایک سوال پوچھا گیا جی کہ اگر فرض کی آخری 2 رکعت میں سورت ملا لی جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا؟ اس بارے میں یاد رکھیں کہ اگر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھول کر سورت ملا لی تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ سجدہ سہو کے بارے میں ایک اور بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر سنت نماز کی آخری 2 رکعت میں سورت نہیں ملائی تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا بھول گیا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ سجدہ سہو کے بارے میں ایک اور سوال ملاحظہ فرمائیں کہ کیا مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا؟ دیکھیں جی، اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسبوق وہ آدمی ہوتا ہے، وہ نمازی ہوتا ہے کہ جو امام کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہوتا اور اس کی کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں۔ اب وہ آ کر نماز میں شامل ہوا اور امام نے اس نماز کے اندر امام سے کوئی غلطی ہو گئی جس وجہ سے امام کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب ہے، تو اب امام پر سجدہ سہو واجب ہوا ہے اور آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا تو مسبوق کا بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ اس کی صورت یہ ہوگی، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب امام آخر میں سجدہ سہو کرے گا، سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے گا تو مسبوق امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا، اور اس طرح امام سجدے کے اندر چلا جائے گا تو وہ 2 سجدے مسبوق بھی اس کے ساتھ 2 سجدے کرے گا۔ اس کے بعد امام جب دوبارہ تحیات میں بیٹھے گا اور آخری سلام پھیرے گا تو مسبوق اس آخری سلام کو نہیں پھیرے گا بلکہ اٹھ کر اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔